بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ایک مضمون بیان ہوا تھا اسراف کے بارے میں، اور قرآن پاک میں ہے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اس میں لائٹ کے بارے میں عرض کیا، اور لائٹ نہ بند کرنے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتے ہیں، اور کرنٹ چھٹی رکھی ہوئی ہے اس کرنٹ میں کیا نقصان، پھر گیس بند نہیں کی اس کا کیا نقصان، بجلی بند نہیں کی شارٹ سرکٹ کا کیا نقصان۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ ایسا بیان ہو گیا۔ ابھی اسراف کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کیا ہے، کل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہلی دفعہ یہ بیان ہوا، اور اتنا جلدی دعا اور یہ سب کہ ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ ہمیں شادی بیاہ کی تو ابھی بات ہی نہیں کی تھی، صرف اشارہ دیا تھا اس میں کتنا اسراف ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کتنے، مختصر بیان ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ کچھ عرض کروں گا، لیکن مضمون پورا نہیں ہوگا۔ معروف القرآن مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر، جلد نمبر 6 صفحہ 504 سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ اصلاح شریعت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہ نزدیک اللہ کی معصیت یعنی گناہ میں خرچ کرنا اسراف ہے، اگرچہ ایک ہی پیسہ ہو۔ اب اس میں آپ اگر تشریح چلیں گے تو پھر ایک مہینہ گزر جائے گا۔ موبائل کیوں خرید رہے ہیں، اس میں نیت کیا ہے، گناہ معصیت ہے تو اس کی نیت۔ شادی بیاہ میں گناہ میں خرچ، مہندی، مایوں، سہرا بندی، فوٹوگرافی، مووی، فلاں فلاں فلاں، جہیز کا دکھانا وغیرہ۔ آپ کو بتا دیا میں نے پہلے ہی کہ کئی دن تک بیان چلے گا، لیکن مجالس میں تو مختصر بیان ہوتا ہے۔ جناب، اللہ کی معصیت کرنا اسراف ہے، اگرچہ ایک پیسہ ہی ہو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو تبذیر یعنی فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے وہ بھی اسراف کے حکم میں ہے۔ ضرورت کیا ہے، کتنی ہے۔ ہماری بہو بیٹیاں بھی الحمدللہ بیان سنتی ہیں، دوسری بہنوں کو بیچتی ہیں، تو اس میں کپڑے، جیولری، جوتے وغیرہ سب، اور بھی بہت سی ڈیکوریشن پیسز اور کراکری کتنے قسم کی، اور کتنی ضرورت کتنی ہے، اور رکھا کتنی کراکری ہے۔ بیان بھی شروع ہوتا ہے، کبھی درمیان میں کبھی آخر میں بتاتے رہتے ہیں تصویر کھینچنا حرام ہے، تو ہمارے ساتھیوں کا فرض ہے کہ کوئی نیا آدمی آ جائے، تصویر بنائے، بعد میں مسئلہ ہو موبائل لے لیا جاتا ہے، پھر صاف کر کے دے دیا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے ہر جگہ۔ اور میں نے ساتھی سے کہا بھی تھا کہ بھئی اندر خانقاہ کے لیے بھی ایک بنا لیں پوسٹر، کیونکہ تبذیر یعنی فضول خرچی بنص قرآن حرام اور معصیت ہے۔ اسراف نص سے ثابت ہے کہ حرام اور معصیت ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ آ گیا نا، اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ جناب، اس لحاظ سے اس تفسیر کا حاصل بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی مذکورہ تفسیر ہو گیا، یعنی معصیت اور گناہ میں جو خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے۔ جناب، معروف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 470 اور سورہ فرقان آیت نمبر 27۔ فضول خرچی کے معنی کو قرآن پاک نے 2 لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے، ایک تبذیر اور دوسرا اسراف۔ جناب، بعض حضرات نے فرمایا دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ جناب، گناہ میں خرچ کرنا یا ضرورت سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ امام تفسیر کے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر کوئی اپنا سارا مال حق کے لیے خرچ کر دے تو وہ تبذیر نہیں، اور باطل کے لیے آدھا سیر بھی خرچ کرے تو وہ تبذیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غیر حق میں بے موقع خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے۔ ارے بھائی ہماری مدد کر دیں، بیٹی کی شادی ہے اور حالات صحیح نہیں ہیں، واقعی حالات صحیح نہیں ہیں، آپ ان کو اچھا پلنگ لے کر دے دیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ گناہ میں استعمال کریں گے، پیسے ناچ گانے میں استعمال کریں گے، فوٹوگرافی میں استعمال کریں گے، مہندی مایوں کر کے، تو آپ کے پیسے اس میں استعمال ہوئے نا۔ قرضے لے کر، سود پر قرضے لے کر جو ہے وہ شادی کرائی جاتی ہے ناک اونچی کرنے کے لیے۔ بھائی ناک اونچی کرنی ہے تو سوئنگ لگا دو مضبوط والا، ناک خود اونچی ہو جائے گی۔ خامخواہ یہ کرنا، دیکھ رہے ہیں کہ تڑپ رہے ہیں ہمارے خاندان کے لوگ، دوائی کے پیسے تک نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہوگی۔ اب پھر بار بار عرض کروں گا
کہ آپ سنتے جائیں گے تو آپ کا دھیان ہوتا جائے گا، ہر بات پر آدھے گھنٹے کا بیان ہونا چاہیے، لیکن جو اصلاح نہیں کراتے اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ برسوں سے ایسے متعلقین بھی ہیں جو اپنے خرچے بھی مجھ سے چیک کرواتے ہیں، یا کوئی ایسا خرچہ ہو مجھ سے پوچھتے ہیں یہ خرچہ کریں نہ کریں، موبائل بدلی کریں نہ کریں۔ باتیں زیادہ ہوتی ہیں، یاد آتا ہے تو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، موبائل بدلنے کا مرض بہو بیٹیوں میں اور کہاں کہاں، باتیں بہت ہیں۔ ایک بتا رہا ہوں مثال، ایک میرے دوست کا مجھے پتا چلا کہ موبائل کے دکان پر زیادہ وقت لگاتے ہیں اور موبائل بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے تحقیق کی، ان سے مان لیا۔ اب تک کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ خاموش۔ یہی وقت آپ دین میں کیوں نہیں لگاتے جب آپ کے پاس فالتو اتنا ہے، اور دوسروں کے لیے موبائل خریدنا بدلنا، یہ کام وہ کام، اپنے دھندے پر آپ دھیان دو بھائی۔ آج کے بعد جب آپ کو موبائل بدلنا ہو اتنا پیسہ آپ نشر و اشاعت میں جمع کرا دیں۔ 5 سال تک تو اس نے بدلی نہیں کیا موبائل، پھر آ کے موبائل دکھایا یہ خرابی یہ خرابی، میں نے کہا آپ بدل دیں۔ خریدیں گے کتنے کا موبائل؟ ہاں یہ بھی تو ہے عورتوں میں مرض بھائی، کہ میں آئی فون کے بغیر تو ہلتے ہی نہیں ہیں، آئی فون کے بغیر تو ہلتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ملک ایسے ہیں جہاں کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لیکن آئی فون بتاتا ہے کہ ہم لکھا پتی ہیں یا کروڑ پتی ہیں یا اس سے بھی کچھ پتی، پانی پتی وغیرہ چاہے جو بھی ہے وہ ہیں ہم لوگ۔ مطلب سمبل بولتے ہیں یا سمبل بولتے ہیں، سیمپل بولتے ہیں، وہ ان کا ٹائٹل ہے کہ ہمارے پاس آئی فون ہے، خصوصاً خواتین۔ آئی فون سنہری کلر کا لیا ہے، دوسری کے پاس تو لال کلر کا ہے۔ یہ دکان والے نے بتایا، موبائل والے نے۔ 6 دن بھی نہیں ہوتے موبائل بدل دو، پیسے کم ہوں گے کوئی بات نہیں۔ ایک تو حرام والے ہیں، ایک جن کو اللہ نے حلال زیادہ دیا ہے، ہر خواہش پوری کرو ان کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھ لو بوڑھے ہونے سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھ لو مصروف ہونے سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے۔ پیسوں کو ایسے پھینکتے ہیں جناب۔ امام مالک دیکھ رہے ہیں آپ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور کس کے قرآن پاک وغیرہ سب سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبذیر یہ ہے کہ انسان مال کو حاصل تو حق کے مطابق کرے مگر خلاف حق خرچ کر ڈالے۔ قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے حلال کیا لیکن خلاف حق خرچ کر ڈالے، اس کا نام اسراف بھی اور یہ حرام بھی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرام اور ناجائز کام میں 1 درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، اور جائز اور مباح خواہشات میں حد سے زیادہ خرچہ کرنا جس سے آئندہ محتاج فقیر ہونے کا خطرہ ہو جائے، یہ بھی تبذیر میں داخل ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اصل راس المال کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے منافع کو اپنی جائز خواہشات میں وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تبذیر نہیں۔ اب یہاں آپ دیکھتے رہیں کہ یہ جو ہم خرچے کر رہے ہیں، دین پر کتنا خرچہ آج کل دن بدن یہ کم ہوتا جا رہا ہے دین پر خرچے کے لیے، اس کا بھی موقع نہیں ہے اس بارے میں بتانے کا۔